اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو فہیم صدیقی کا سلام پہنچے۔ اللہ رب العزت سے امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا جو سلسلہ چل رہا تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق چل رہا تھا، اور انشاءاللہ تعالی یہ قصص الانبیاء کا سلسلہ چلتا رہے گا، اور اس کے علاوہ بھی ہم مختلف انبیاء اکرام پر بات چیت کرتے رہیں گے۔ آج میں نے سوچا کہ اس پروگرام کو تھوڑا سا روک کر آپ کو ایک قصہ سنایا جائے جو ایک عبرت آمیز قصہ ہے، جس سے سبق آموز۔ یہ تقریباً بات ہے پاکستان کے آزاد ہونے سے 10 سال پہلے، یعنی 1937 کی بات ہے۔ انڈیا میں ایک گاؤں تھا یا ایک شہر کہہ لیں، راجن پور۔ یہ راجن پور کی داستان ہے۔ راجن پور میں ایک صاحب رہا کرتے تھے، ان کا نام تھا مسٹر عابد، اور کافی مشہور سونار تھے، یعنی ان کے باپ دادا پردادا ان کا سب کا کام سونار کا ہی تھا، اور وہ سونے کو ہی بنا کر مختلف زیورات بازار میں فروخت کیا کرتے تھے۔ تو جو عابد لڑکا تھا تو بچپن سے اس کو سونا بنانے کا بڑا شوق تھا۔ اس کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے میں گھر میں سونا بناؤں۔ تو اسی چکر میں اس نے اپنے ایک گھر میں تجربہ خانہ کہہ لیجئے یا لیبارٹری کہہ لیجئے، ایک کمرے کو اسی کام کے لیے وقف کر دیا تھا کہ اس کمرے کے اندر صرف تجربے کیا کرتا تھا کہ کسی طریقے سے سونا بن جائے۔ اور بچپن سے اپنے باپ دادا کو دیکھتے ہوئے اس کے اندر ایک لالچ سی پیدا ہو گئی کہ کسی طریقے سے سونا بنایا جا سکے۔ تو اس تجربے کے لیے وہ مختلف کیمیکل جمع کرتا رہتا تھا، ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا آتا رہتا تھا۔ ماشاءاللہ گھر اس کا اپنا تھا، اور گھر کی ساخت کچھ ایسی تھی کہ سنگل اسٹوری مکان تھا، اور نیچے ایک تہہ خانہ موجود تھا۔ تہہ خانے کا دروازہ اس کے برآمدے میں کھلا کرتا تھا، اور اس برآمدے میں ہی اس کی تجربہ گاہ بھی تھی، جو تہہ خانے کے بالکل ساتھ لگتی تھی۔ اس کا ایک بچہ تھا جس کی عمر تقریباً 8 سال تھی۔ تو ہوا اس کے ساتھ کچھ ایسا کہ یہ اپنے گاؤں سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر اس کا ایک دوست رہا کرتا تھا۔ وہ کچھ شہری علاقہ تھا، اور وہ بھی سونار تھا، لیکن اس کا کام تھا ایک سونے کو ڈھالنا اور مختلف شیپ دے کے اس کو مختلف زیورات تیار کرنا۔ تو یہ جو تجربے کیا کرتا تھا، اس تجربے کو ساتھ اپنے لے کے جاتا تھا، اس سے جو بھی چیز بنتی تھی اس دوست کے پاس، اور اس سے کہتا تھا کہ اس میں دیکھو کہ کہیں سونے کی کوئی گنجائش نکلتی ہے، کہ اس میں سونا بن سکتا ہے اس سے، یا سونے کی کچھ مقدار اس میں سے نکلتی ہے۔ وہ اس کا دوست اس کو گرم کرتا تھا، اور مختلف تجربے کر کے اس کو بتایا کرتا تھا کہ اس میں سونا ہے یا نہیں ہے، اور آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے یہ اس سے کہا ہو کہ ہاں اس میں سونا ہے، ہمیشہ اس نے انکار ہی کیا۔ لیکن ارادہ یہ تھا کہ میں چاہے کچھ بھی ہو جائے، جب تک میری زندگی ہے اس کوشش میں لگا رہوں گا۔ اس کی وجہ سے اس کی بیوی بہت پریشان ہوا کرتی تھی، کیونکہ رات رات یہ تجربہ گاہ میں ہی گزارا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ہوا یہ کہ اس نے
اسی طریقے سے کئی مرکب ملا کے کچھ محلول تیار کیا اور اس کو لے کے وہ اپنے دوست کے پاس گیا۔ دوست کے پاس جانے کے بعد اس نے اپنے دوست سے کہا کہ اس کو تم ذرا چیک کرو کہ اس کی کیا پوزیشن ہے۔ دوست نے چیک کیا تو اسی طریقے سے حسب حال جیسے اس کے ساتھ ہوتا رہا کہ اس نے منع کر دیا کہ اس میں کوئی سونے کی کسی بھی پرسنٹ کے حساب سے مقدار موجود نہیں ہے۔ تو اس دن بادل بہت زیادہ تھے، گہرے تھے، بجلی کڑک رہی تھی اور بارش کے کچھ آثار تھے۔ تو دوست نے اس سے کہا کہ آج رات تم یہیں رک جاؤ، کل صبح ہوتے ہی اپنے گھر کے لیے روانہ ہو جانا۔ اس نے کہا نہیں، میری بیوی میرا انتظار کر رہی ہوگی اور میرا بچہ اکیلا ہے گھر میں، تو میرا جانا ہی بہتر ہے۔ میں جانے کی پوری کوشش کروں گا کہ کوئی مجھے گاڑی مل جائے اور میں گھر پہنچ جاؤں۔ یہ کہہ کے یہ صاحب عابد صاحب وہاں سے نکل گئے اور اسٹاپ کے لیے روانہ ہوئے۔ اسٹاپ پہ پہنچنے کے بعد کافی اندھیرا چھا چکا تھا اور بارش بھی تیز ہونا شروع ہو گئی۔ ان کے سارے کپڑے بھیگ گئے، نہ ان کے پاس چھتری تھی، نہ کوئی ایسی چیز تھی جس سے وہ بچ سکیں۔ اسٹاپ پہ کھڑے تھے، کوئی گاڑی ان کو نظر نہیں آئی۔ اندھیرا کافی چھا چکا تھا، تو دور سے دیکھا کہ کسی گاڑی کی لائٹیں ان کو نظر آئیں، لائٹس نظر آئیں۔ تو قریب آئی تو دیکھا ایک بس تھی، جس کو دیکھ کے بہت خوش ہوئے اور اس کو ہاتھ دیا۔ بس ان کے قریب آ کے رک گئی، یہ بس میں سوار ہو گئے۔ اس کے بعد ایک سیٹ پہ جا کے بیٹھ گئے۔ تھکن کافی محسوس ہو رہی تھی۔ بس کے مسافر زیادہ تر سو رہے تھے۔ تو یہ بیٹھے بیٹھے اپنے برابر والوں کو دیکھا تو وہ بھی سو رہا تھا اور آگے والے بھی لوگ سو رہے تھے، اور سب مسافروں کی شکلیں کچھ عجیب قسم کی تھیں۔ کچھ دیر گزری تھی، بس چلنا شروع ہو گئی کہ کنڈکٹر ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے مسافر، تم کہاں جاؤ گے؟ انہوں نے بولا 4 نمبر۔ کنڈکٹر یہ کہہ کے وہاں سے گزر گیا۔ اتنے میں سامنے والے مسافر نے ان سے لائٹر کی طلب کی کہ آپ کے پاس لائٹر موجود ہے۔ انہوں نے سگریٹ کا پیکٹ نکالا تو سگریٹ کا پیکٹ پورا گیلا ہو چکا تھا، لیکن وہ پنی چڑھی ہونے کی وجہ سے سگریٹ بچی ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک سگریٹ سلگائی، جس کو دیکھتے ہوئے اس شخص نے ان سے لائٹر مانگا۔ انہوں نے لائٹر اس کے ہاتھ بڑھایا، لیکن اس کو کافی فاصلے پہ تھا۔ ان کی کوشش تھی کہ اگلے والے مسافر کو دوں کہ بھائی یہ ان صاحب تک پہنچا دے، لیکن اس صاحب نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنا ہاتھ اتنا لمبا کیا کہ وہ ان کے لائٹر تک پہنچ گیا، اور ان کا لائٹر اپنے ہاتھ سے لیا اور سگریٹ جلا کے ان کو واپس کیا۔ ان پہ ایک سکتہ سا طاری ہو گیا عابد صاحب پہ کہ یہ شخص ہے کون۔ اتنی دیر میں کنڈکٹر واپس آیا، پھر اس نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کون سے اسٹاپ پہ جائیں گے۔ یہ کچھ بولنے ہی والے تھے کہ جو برابر میں شخص سو رہا تھا وہ اچانک اٹھا اور اس نے ان سے کہا، کنڈکٹر سے کہا کہ یہ آتما اسٹاپ جائیں گے۔ کرنسی نوٹ کافی بھیگ چکے تھے، جو نوٹ تھے کافی بھیگ چکے تھے بارش کی وجہ سے۔ تو برابر والے نے ایک 5 کا سکہ نکال کے کنڈکٹر کے حوالے کیا اور کہا کہ یہ آتما اسٹاپ جائیں گے۔ اب یہ حیران تھے عابد صاحب کہ آتما اسٹاپ کون سا ہے۔ تو جو برابر میں وہ شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ 4 نمبر اسٹاپ کو ہی آتما اسٹاپ کہتے ہیں۔ یہ نام انہوں نے پہلی دفعہ اس کو سنا تھا، حالانکہ یہ اس علاقے کے رہنے والے تھے۔ ان کو کبھی اس چیز کا گمان بھی نہیں ہوا، نہ ہی یہ نام کبھی سنا۔ تھوڑی بس آگے چلی، انہوں نے اس سے نام پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے نام بتایا اپنا، سیلوا۔ سیلوا نام بتایا اور کہا کہ تم ایک سونار ہو اور سونا بنانے کی طلب میں تم ادھر سے ادھر گھومتے پھرتے رہتے ہو۔ یہ بات سن کے یہ عابد صاحب بہت پریشان ہوئے کہ اس شخص کو کیسے پتا کہ میں سونار ہوں۔ کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی، کیونکہ تمام مسافر عجیب و غریب قسم کے لگ رہے تھے۔ بس یہ دعا کر رہے تھے، یا اللہ مجھے 4 نمبر کے اسٹاپ پہ کسی طریقے سے پہنچا دے۔ اتنی دیر میں جو سیلوا نامی شخص تھا
اس نے ان سے کہا کہ میں تمہیں سونا بنانے کے لیے کچھ ترکیب بتا سکتا ہوں اور میں تمہیں سونا بنا کے دے سکتا ہوں۔ یہ بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ سیلوا نے کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو اب جمعرات آ رہی ہے، انشاءاللہ کا لفظ تو خیر میں استعمال کر رہا ہوں، اس نے نہیں کیا، اس نے کہا جمعرات جو آ رہی ہے، اس جمعرات کی رات کو میں تمہارے پاس آؤں گا۔ اور یہ بات چیت ہو رہی تھی کہ اس نے کہا کہ تمہارا 4 نمبر کا اسٹاف آ گیا، اور واقعی 4 نمبر کا اسٹاف آ گیا تھا، اور میں اتر گیا اور وہ بس وہاں سے نکل گئی۔ میں اپنے گھر پہنچا، دروازہ بجایا تو میری بیوی نے دروازہ کھولا۔ میری تمام کپڑوں کے اوپر میرے کیچڑ لگی ہوئی تھی۔ اس نے کہاں سے آئے کہ پوری سٹوری سنائی۔ یہ نہیں بتایا کہ مجھے راستے میں کس کس سے ملاقات ہوئی تھی۔ بہرحال کپڑے وغیرہ بدل کے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے حساب سے ہو گئے۔ جمعرات کی صبح یہ اٹھے، اور اٹھنے کے بعد ان کے اندر بے انتہا طلب تھی کہ سیلوا آج آئے گا اور آنے کے بعد جو ہے ان کو سونا بنانے کی ترکیب بتائے گا۔ ظہر کی نماز انہوں نے باجماعت ادا کی، عصر کی نماز انہوں نے باجماعت ادا کی، مغرب کی نماز انہوں نے باجماعت ادا کی۔ عصر سے مغرب تک یہ مسجد میں بیٹھے رہے اور تسبیح کرتے رہے، اور عشاء کی نماز عموماً یہ گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ رات گزر گئی، بیوی سے انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا، بس یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی میرا دوست آئے، تم تجربہ گاہ کے اندر ایک تھرماس چائے کا بھر کے رکھ دینا اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں۔ تب رات دیر تک یہ انتظار کرتے رہے، اور یہ سوچ بھی رہے تھے کہ سیلوا نے نہ میرے مکان کا پتہ پوچھا، نہ اس کو یہ پتہ ہے کہ میں کہاں رہتا ہوں، تو پھر وہ آئے گا کیسے میرے پاس۔ بہرحال رات گزر گئی، وہ سیلوا ان کے پاس نہیں آیا۔ اگلی روز صبح جب یہ اٹھے، بڑی مایوس کن کیفیت تھی ان کی۔ یہ بازار کچھ سودا لینے گئے، شام کا ٹائم ہو گیا، مغرب کا ٹائم تقریباً ہو چکا تھا، تو کسی نے ان کو آواز دی، مسٹر عابد۔ انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ سیلوا کھڑا ہوا تھا۔ کہنے لگا تم اور یہاں؟ کہنے لگے ہاں، تم پریشان ہو رہے ہوگے کہ میں آیا نہیں۔ ہاں دراصل میں بہت کام میں پھنس گیا تھا، اس وجہ سے نہیں آ پایا۔ تو اس نے کہا تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے سونا بنانے کی ترکیب بتاؤ گے۔ تو اس نے کہا کیوں نہ آج اس وعدے پہ عمل کر لیا جائے، چلو آج میرے پاس ٹائم ہے، آج میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ یہ دونوں خوشی خوشی سیلوا کو لے کے اپنے گھر پہنچا، دروازہ بجایا، بیوی سے بولا کہ تم تجربہ گاہ کو صاف ستھرا کر دو، میرا ایک دوست آیا ہے، ہم لوگ رات وہاں گزاریں گے، تجربے کریں گے۔ اور بیوی سے یہ قسم بھی کھا چکے تھے کہ اگر اس دفعہ میں سونا بنانے میں کامیاب نہیں ہوا تو ساری زندگی، پوری زندگی جو ہے میں یہ کام نہیں کروں گا، چھوڑ دوں گا، اپنی تجربہ گاہ بھی ختم کر دوں گا۔ تو وہ سیلوا کو لے کے تجربہ گاہ میں جا کے بٹھا دیا، سیلوا بیٹھ گیا۔ اب انہوں نے اس سے دریافت کیا کہ جو ہے اب سیلوا کے چکر میں ان کی عصر کی نماز بھی چلی گئی، مغرب کی نماز بھی چلی گئی، اور عشاء کا ٹائم بھی ہونے والا تھا۔ اس نے کہا دیکھو میں تمہیں سونا بنانے کی ترکیب بتا سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ اس نے بولا کیا شرط ہے؟ کہنے لگا شرط یہ ہے کہ تمہیں ایک میں وظیفہ بتاؤں گا، جو تم یہ وظیفہ 300 دفعہ پڑھو گے، اور 21 دن کا وظیفہ ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ 21 دن تک تم کوئی نماز نہیں پڑھو گے، اور 21 دن تک تم ناپاکی کی حالت میں رہو گے۔ یہ کہنے لگا، عابد صاحب نے اس سے کہا کہ میں یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا کہ میں 21 دن تک بغیر نماز کے رہوں، کیونکہ میں نماز کا پابند ہوں۔ اس نے کہا اگر یہ تم کام نہیں کر سکتے تو پھر سونا بھی نہیں بنا سکتے، یہ اس کی شرط ہے، اور صرف 21 دن کی تو بات ہے، صرف اور صرف 21 دن کی بات ہے، تو تم یہ کام کر لو، تو اس کے بعد تم چاہے جتنی بھی نمازیں پڑھتے رہنا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کتنے روزے رکھتے رہنا، کتنی نمازیں پڑھتے رہنا، لیکن 21 دن تک کوئی تم نماز پڑھو گے اور نہ ہی کوئی پاکی اختیار کرو گے۔
تو عابد صاحب نے سوچا کہ یار 21 دن کی تو بات ہے، چلو 21 دن میں عمل کر لوں گا، اس کے بعد ساری زندگی میں نماز میں گزاروں گا اور میرے پاس اتنی دولت آ جائے گی، خوشی خوشی گزاروں گا، پھر مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انہوں نے بولا ٹھیک ہے سیلوا، مجھے بتاؤ مجھے کرنا کیا ہے۔ کہنے لگا ہوگا یہ کہ رات کے 12 بجے کے بعد تم 300 دفعہ اس لفظ کو استعمال کرو گے، پڑھو گے، یعنی ایک تسبیح کی صورت میں۔ اس کے بعد تمہارے سامنے ایک جو بھی شخص آئے گا تم اس کو قتل کرو گے، اس کی گردن اڑاؤ گے، ٹھیک ہے، گردن اس کی تم تہہ خانے میں ڈال دینا اور دھڑ اس کا میں لے جاؤں گا۔ کہنے لگے میں کسی کا قتل نہیں کر سکتا۔ عابد نے فرمایا کہ میں قتل نہیں کر سکتا۔ کہنے لگا کوئی مشکل نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں گا، میں تمہاری ہر قدم پہ تمہاری مدد کروں گا، بس تم اس کا سر الگ کر دینا اس کے جسم سے اور وہ تہہ خانے میں ڈال دینا، دھڑ میں لے جاؤں گا، کسی کو شک بھی نہیں ہوگا تمہارے اوپر۔ اور جب 21 دن پورے ہو چکے ہوں گے تو تم جب تہہ خانے میں جا کے ان کھوپڑیوں کو دیکھو گے، وہ تو ساری کے ساری کھوپڑیاں وہ سونے کی بنی ہوئی ہوں گی، لیکن اس عمل کرنے کے بعد وہ تمام کھوپڑیاں سونے کی بنی ہوئی ہوں گی اور تم مالدار ترین آدمی ہو جاؤ گے۔ عابد صاحب کے اندر ایک لالچ پیدا ہوئی اور اس بات پہ رضامند ہو گئے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے کل رات سے تم یہ عمل شروع کرنا۔ سیلوا نے ایک اپنے پاس سے تلوار نکالی اور عابد صاحب کے حوالے کی۔ دوسرے دن آنے کے بعد مغرب ہو چکی تھی، سیلوا ان کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ انہوں نے اسی دن سے نماز پڑھنا ترک کر دی تھی، اب یہ کوئی نماز نہ پڑھتے نہیں تھے، ناپاکی کی حالت میں رہتے تھے، صرف سونا جمع کرنے کے چکر میں، لالچ کے چکر میں۔ سیلوا نے کمرے میں موجود آ کے ان کو تلوار دی اور ان کی یہ ہمت ابھی تک نہیں ہو پائی تھی کہ اس سے پوچھیں کہ تم ہو کون۔ سیلوا سے انہوں نے اس دن ہمت کر کے پوچھ لیا کہ تم ہو کون۔ کہنے لگا میرا نام سیلوا ہے اور میں جنات میں سے ہوں۔ اس نے اپنا تعارف کروایا۔ یہ خاموش ہو گئے، ان کے بعد کوئی ہمت نہیں تھی کہ عابد صاحب کی کہ اس سے پوچھتے۔ بہرحال انہوں نے رات کے صبح کے ٹائم یہ بندوبست کیا تھا کہ اپنی بیوی سے کہا کہ 1 مہینے کے لیے تم اپنے گھر چلی جاؤ بچے کو لے کے، بلکہ یہ خود چھوڑ کے آئے اس کے اپنے گھر، اس وعدے پہ کہ اگر یہ کام میں نہیں کر سکا 1 مہینے کا ٹائم دو تو میں ساری زندگی یہ کام چھوڑ دوں گا اور اپنی تجربہ کا ختم کر دوں گا۔ اس وعدے پہ بیوی وہ اپنے گھر چلی گئی اور یہ اکیلے رہ رہے ہیں اور آج سے ہی عمل انہوں نے شروع کر دیا۔ رات کے ٹائم انہوں نے کاؤنٹر اپنے ہاتھ میں لیا تسبیح اور وہ عمل شروع کر دیا۔ ایک ہاتھ میں ان کے تلوار تھی۔ جب 300 دفعہ پورے ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ محلے کا ایک لڑکا جو ان کی ہم عمر کا تھا وہ آیا ان کے سامنے۔ یہ ان کو نہایت پسند نہیں کرتے، بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے عابد صاحب اس لڑکے کو، اور نہایت نفرت کا اظہار کرتے تھے اس سے، اور وہ بھی کرتا تھا کسی وجہ سے، محلے کے آپس میں کچھ بات چیت کی وجہ سے۔ تو سیلوا نے یہ شرط لگائی تھی اگر تم نے اس شخص کا سر قلم نہیں کیا تو اگلے ہی لمحے تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ کچھ ایسی قوتیں تمہارے سر پہ موجود ہوں گی، اگر تم نے اس شخص کا، اگر یہ عمل تم نے کیا 300 دفعہ پڑھا اور وہ شخص تمہارے جو سامنے آئے گا اگر تم نے اس کا سر قلم نہیں کیا تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اب وہ شخص محلے والا جو تھا ان کا، وہ ان کے سامنے آ گیا، تلوار ان کے ہاتھ میں تھی۔ اب یہ چکر میں تھے کہ میں کروں یا کیا کروں، ان کے ہاتھ پیر کپ کپا رہے تھے، پورا جسم ٹھنڈا پڑا ہوا تھا کیونکہ کبھی ایسا کام کیا نہیں تھا۔ اگلے لمحے یہ خیال آیا کہ میں عمل 300 دفعہ کر چکا ہوں، اگر یہ میں نے اس کو قتل نہیں کیا تو میری گردن تن سے جدا کر دی جائے گی۔ ان کو تلواریں اپنے اوپر نظر آ رہی تھیں عابد صاحب کو۔ انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور اس کی گردن تن سے جدا کر دی، گردن کو سیڑھیوں سے تہہ خانے کی طرف لڑکا دیا۔ اتنی دیر میں سیلوا حاصل ہوا، اس نے ان کو شاباش دی اور وہ دھڑ کو اٹھا کے غائب ہو گیا۔ ایسے ہی دوسرا دن گزرتا گیا، تیسرا دن گزرتا گیا، محلے کے کچھ نہ کچھ لوگ کم ہوتے چلے گئے، کوئی نہ کوئی روزانہ ان کے سامنے ہوتا تھا۔ تیسرے چوتھے دن کے بعد یہ اس چیز کے عادی ہو گئے۔ 7ویں دن ہوا یہ کہ جب انہوں نے 300 دفعہ پڑھا تو ان کی بیوی ان کے سامنے آ گئی
جب ان کی بیوی ان کے سامنے آ گئی اور تلوار ان کے ہاتھ میں تھی، ان کے ہاتھ پیر کپ کپانے لگے، میں کیا کروں؟ اب سوچ میں یہ لگے اگر میں نے اس کا سر قلم نہیں کیا تو یہ میرا سر قلم کر دیا جائے گا۔ انہوں نے تلوار اٹھائی اور اپنی بیوی کا سر قلم کر دیا، اس کی کھوپڑی اٹھا کے تہہ خانے میں ڈالی اور سیلوا آیا اس کا دھڑ اٹھا کے لے گیا۔ یہ بہت غم زدہ رہے، ساری رات پریشان رہے، غم زدہ رہے کہ یہ میں نے کیا کیا۔ اگلے دن صبح ان کی سسرال والے ان کے گھر پہنچ گئے، ان کی بیوی کا نام لیا اور فرمایا کہ یہاں تو نہیں آئی؟ کہنے نہیں یہاں پہ تو نہیں آئی، میں تو خود اس کو چھوڑ کے آیا تھا۔ کہنے پتہ نہیں رات سے غائب ہے، وہ رات سے نہ ملی نہیں۔ یہ کہنے لگے عابد صاحب کہ سارا دن میں ان کے ساتھ اپنی بیوی کو ڈھونڈتا، تھانے گیا، ادھر ادھر گیا، سب جگہ بیوی کو ڈھونڈتا سارا دن، رات کو آ کے یہ عمل کرتا۔ روزانہ رات کو کوئی نہ کوئی نیا بندہ میرے سامنے آتا، میں اس کا سر قلم کرتا اور سیلوا آ کے اٹھا کے وہ لے جاتا۔ 20 دن اسی کشمکش میں گزر گئے اور میں بہت بری طریقے سے پھنس چکا تھا، اس سے بھاگ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ میرا بھی سر قلم کر دیا جائے گا۔ 21ویں رات کو جب میں نے 300 دفعہ یہ عمل پورا کیا تو میرے بیٹے کو میرے سامنے حاضر کر دیا گیا، جو میرا ایک ہی بیٹا تھا میرے سامنے آ گیا۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں، اور اس وقت دیو قامت شخصیات میرے سر کے اوپر تلوار رکھ کے کھڑی ہوئی تھی کیونکہ آخری دن تھا۔ تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، میں نے تلوار اٹھائی اور اپنے بیٹے کا سر قلم کر دیا۔ اس کا قلم کرنے کے بعد اس کا سر لڑکتا ہوا سیڑھیوں سے تہہ خانے کی طرف چلا گیا۔ سیلوا آیا، اس نے شاباش دی اور اس کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ میں اس کو آوازیں دیتا رہا سیلوا سیلوا، لیکن اس نے کوئی نہیں سنی، کوئی آواز نہیں آئی۔ میں بہت پریشان ہوا۔ جب اس نے یہ کہا تھا کہ 300 دفعہ پڑھ لے اور جب 21 دن پورے ہو جائیں تو ایک عمل آپ کو 70 دفعہ پڑھنا ہے، 70 دفعہ پڑھنے کے بعد اس تہہ خانے میں جانا، اس تہہ خانے کے اندر تمہیں ساری کھوپڑیاں سونے کی نظر آئیں گی۔ انہوں نے جلدی جلدی سے وہ 70 دفعہ عمل پڑھنا شروع کر دیا، کاؤنٹر ان کے ہاتھ میں تھا۔ تسبیح پڑھنے کے بعد جب یہ تہہ خانے کی طرف بھاگے، سیڑھیوں کی طرف نیچے گئے تو دیکھا کہ بہت سخت قسم کی بدبو آ رہی تھی تمام لاشوں سے، اور کھوپڑیوں کو اٹھا کے دیکھ رہے تھے تو کھوپڑیاں کوئی ایک کھوپڑی بھی سونے کی نہیں بنی ہوئی تھی، بلکہ وہ جو سیلوا تھا وہ ان کا جسم وہاں سے اٹھاتا تھا اور نیچے تہہ خانے میں ڈال دیتا تھا۔ اس کے سامنے سے اٹھاتا تھا، عابد صاحب کے سامنے سے، اور تہہ خانے میں ڈال دیتا تھا۔ اس کی وجہ سے اتنی زیادہ بدبو اندر پھیلی ہوئی تھی کہ یہ سب کچھ دیکھ کے اپنی بیوی کا اور اپنے بیٹے کا سر اور تمام محلے والوں میں جتنے کو بھی یہ مار چکے تھے دیکھ کے ایک پاگلوں جیسی ان کی کیفیت طاری ہو گئی ان کے اوپر۔ یہ چیخنے چلانے لگے اور سیلوا کو گالیاں دینے لگے، برا بھلا کہنے لگے کہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، ایک دفعہ تو میرے سامنے آ جا تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ اتنی دیر میں یہ بے ہوش ہو گئے۔ تو محلے والوں کو صبح تک اس تمام واقعے کی اطلاع ہو چکی تھی۔ جب انہوں نے ان کی آنکھ کھلی تو یہ ایک ہاسپٹل کے بیڈ پر تھے اور ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں لگی تھیں اور اگلا کڑا بیڈ کے ساتھ بندھا ہوا تھا، 2 پولیس والے ان کے سر پہ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کو تھانے لے جایا گیا، کورٹ کچہری کے اندر ان پہ کیس چلا۔ انہوں نے تمام چیزوں کا اقرار کیا کہ یہ سب کچھ میں نے کیا، ان تمام افراد کو میں نے قتل کیا۔ تو یہ بتا رہے تھے جیل میں سے ہی اپنی بارے میں پوری سٹوری۔ کہنے لگے کہ آج اس بات کو 7 سال گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک کورٹ نے پہ کیس چلتا رہا اور اب مجھے سزائے موت کا حکم دے دیا گیا ہے۔ 3 دن کے بعد مجھے سزائے موت دے دی جائے گی۔ تو یہ واقعہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو ہوا اس کے بعد یہ کہ میں بہت نماز پڑھتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ جیل کے اندر ہی جب میں پہنچ گیا تو وہ سیلوا دوبارہ میرے پاس جیل میں آیا تو میں نے کہا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ کہنے لگا میرا قصور کیا ہے؟ کہنے لگا تم نے مجھ سے قتل کروایا۔ کہنے لگا میں نے تھوڑی تم سے قتل کروایا، تم نے خود کیا۔ کہنے لگا تم ہو کون؟ کہنے لگا ابلیس۔ میں نے تمہیں بتایا تو تھا میں ابلیس ہوں، میرا تو کام ہی دھوکہ دینا ہے۔ کہنے تم نے ابلیس تو نہیں بتایا تھا، تم نے تو اپنا نام سیلوا بتایا تھا۔ کہہ رہا ابلیس کو الٹا کرو کیا بنتا ہے؟
کہنے لگا میں تو ہوں ہی شیطان، میرا کام ہی جو ہے بہکانا لوگوں کو، تمہاری آخرت کو خراب کرنا۔ یہ کہہ کے وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ آج میں اپنی موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ تمام لوگوں کو صرف واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ شیطان کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ وہ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ مسلمان کو اس کے راستے سے ہٹا دے، لالچ کے ذریعے، گناہوں کے ذریعے، مختلف ذرائع اس کے پاس موجود ہیں پیش کرنے کے لیے۔ یہ ہر کمزوری کو تلاش کرتا ہے اور اسی طرف سے اٹیک کرتا ہے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد ضرور کیا کریں، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھا کریں، چاہے کھانا کھا رہے ہوں، چاہے گھر میں داخل ہو رہے ہوں۔ جب کوئی بغیر بسم اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان کا قدم اس کے ساتھ اندر داخل ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ اپنے گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ پڑھیں، اپنے بیوی بچوں کو خیریت سے دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ آج کا دن بغیر ٹینشنوں کے، بغیر کسی مصیبتوں کے گزر جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر اللہ نہ کرے کبھی کسی مصیبت میں ہو تو صبر سے کام لیں۔ آج کا ٹاپک ہم یہیں ختم کرتے ہیں، اور آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ ہمارا جو پیغام ہے وہ آگے بھی پہنچ سکے۔ اپنا دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔